بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مکہ مکرمہ حرم شریف سے ایک بہت ہی مبارک، ایک عزت والی، ایک کرامت والی اور ایک بہت ہی محبت والی جگہ کی زیارت آج کروائیں گے۔ آج ہم آپ کو اس جگہ کی زیارت کروائیں گے اور اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جی، آج ہم آپ کو مولود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے باب السلام سے صرف 3 گز کے فاصلے پر محلہ سوق اللیل یعنی نائٹ مارکیٹ ہوا کرتا تھا۔ اسی ایریا کی حدود میں مکتبہ مکہ المکرمہ یعنی مکہ مکرمہ کی لائبریری ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہی وہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش گاہ ہے، جو کبھی آپ کا گھر ہوا کرتی تھی۔ یہ گھر حرم شریف کے میدان میں باب السلام کے سامنے باہر کی جانب پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ گھر اگرچہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، یہ تعمیر کے کئی مراحل سے گزرا، لیکن خطہ، زمین اور جگہ وہی ہے۔ یہ جگہ اب ایک مکتبہ یعنی ایک لائبریری میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن پیدائش گاہ مولود نبی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ اس جگہ کو اسی وجہ سے اہمیت، فوقیت اور بلند مرتبہ حاصل ہے کہ اس جگہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہم آپ کو اسی مبارک اور مقدس جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ود عثمان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش جو اب ایک مکتبہ مکہ مکرمہ کہلاتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ اس کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کہ جس کی تعمیر نو کر کے یہاں ایک عمومی کتب خانہ قائم کر دیا گیا ہے۔ تاریخ مکہ اور مدینہ کے مصنف محمد عبد المعبود نے خلافت عثمانیہ کے حوالے سے مکہ کے محلوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس وقت مکہ میں محلہ جرول، مسفلہ، جیاد، کشاشیہ، الغزہ، شامیہ، ارکافہ اور سلیمانیہ کے علاوہ محلہ شعیب بن بنی عامر بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اسی محلے شعیب بنی عامر میں تھی۔ اسی محلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی ہاشم کے مکانات تھے۔ اسی کے مشرقی حصے میں زمانہ جاہلیت میں بنی ابو مطلب آباد تھے، لیکن آج کل یہاں اشراف مکہ مقیم ہیں۔ یہ جگہ اس اعتبار سے مشرف اور متبرک ہے کہ اس گھر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ اسلام کے تاریخ دانوں کے مطابق یہ گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ ابن عبد المطلب کی ملکیت تھا۔ جب عبد المطلب نابینا ہو گئے تو انہوں نے اپنی جائیداد اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں میں تقسیم فرما دی، اور اس عمل کے نتیجے میں یہ گھر یعنی مولود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ارد گرد جو کچھ بھی تھا، شاہ کونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے حصے میں آیا، اور ان کے بعد یہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ نے اپنی یہ ملکیت اپنے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب کو ہبہ کر دی۔ بعد ازاں یہ گھر محمد بن یوسف ثقفی نے، جو حجاج بن یوسف کا بھائی تھا، اس نے خرید کر اپنے مکان میں شامل کر لیا، اور اسی کے نام سے بیت ابن یوسف مشہور ہوا، حتیٰ کہ 181 ہجری میں خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خزان نے حج بیت اللہ کے وقت اس مکان کو خرید کر وہاں مسجد تعمیر کروا دی۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد اس گھر کے بارے میں تاریخ مکہ کے مصنف محمد عبد المعبود نے الشیخ رفعت پاشا کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان ولادت سڑک سے تقریباً
1.5 मीटर नशेब में वाक़ था, जिसमें दाखिल होने के लिए पत्थर की चंद सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता था। शुमाली दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही 12 मीटर लंबा और चंद मीटर चौड़ा सहन था। उसके दाएं जानिब एक दरवाज़ा छोटे से कमरे की जानिब खुलता था, जिसके अंदर लकड़ी का एक चबूतरा बना हुआ था, जिसमें संगे मरमर का एक पत्थर है जो दरमियान से खोद कर गहरा किया गया है। इसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह है। इस जगह का कुल रकबा 80 मुरबा मीटर था। अब उस घर और उस इमारत की वो सूरत बाकी नहीं रही। ये घर और ये जगह वक़्त, हालात और ज़माने के हाथों मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता हुआ मौजूदा शक्ल में कई सदियों में पहुँचा है। अलबत्ता ये बात इंतहाई यकीन से कही जा सकती है कि इस जगह पर कायम इमारत मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तियार करती रही, लेकिन ये जगह वही मुकाम है जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। सरकार दो जहाँ सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त कई मौज़ात रोनमा हुए, यानी अल्लाह ताला ने उन निशानियों के ज़रिए आपकी विलादत के वक़्त यही इजहार कर दिया कि दो जहानों के सरदार और इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, और अब उनकी सरबराही में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी ही इस दुनिया का मुकद्दर है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं 7 से 8 साल का होशो हवास रखने वाला एक समझदार बच्चा था। मैंने सुना कि मदीना का एक यहूदी सुबह के वक़्त अपने किले की छत पर खड़ा हुआ और पुकार पुकार कर कहने लगा, ए गिरोह यहूद, देखो मेरी बात सुनो। आस-पास के सब यहूदी जमा हो गए और कहा, तेरी खराबी हो तो क्यों सुबह सुबह शोर मचाता है? तो यहूदी ने छत पर से पुकारा, कहा, अहमद का सितारा तुलू हो गया है, जिसको आज रात में किसी वक़्त पैदा होना है। इसी तरह हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस से रवायत है कि मेरी वालदा ने बताया कि मैं उस रात हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थी जिस रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती कि जैसे सितारे करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो गोया एक नूर बरामद हुआ जिससे हर शय रोशन हो गई, यहाँ तक कि मैं नूर के सिवा कुछ न देख पाती थी। बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा विलादत पाक के मौका पर ऐसे नूर को देखा कि जिससे उन पर शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। आपकी विलादत के साथ ही ऐवान कसरा लरज़ उठा और उसके 14 किंगरे गिर गए। इसी तरह फ़ारसियों का आतिश कदा बुझ गया जो 1000 साल से रोशन था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा बदन और कस्तूरी की तरह खुशबूदार और ख़तना शुदा चेहरा, नूरानी सरमगुई आँखें वाला और दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत दरख्शां पैदा फरमाया। आपकी विलादत से कबल आसमान पर पहले शयातीन चले जाते थे और काहनों को बाज़ बातों की खबर दे देते थे और वो लोगों को अपनी तरफ से कुछ मिलाकर बता दिया करते थे। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही आसमानों में शयातीन का आना जाना बंद हो गया और आसमानों की हिफाजत शुहाब साकिब से कर दी गई। इस तरह वही और गैर वही में गलत मलत होने का अंदेशा भी जाता रहा। तो जब ऐसे मौज़ात के साथ जब सरवर कायनात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस जाए पैदाइश को मुबारक तो बनना ही था। लेकिन जैसे पहले भी आपको बता दिया कि ये जगह वक़्त, हालात और मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती हुई मौजूदा सूरत तक कई सदियों में पहुँची है। अब ये घर नशेब में नहीं बल्कि हरम शरीफ की हदूद में दरवाज़ा बाबुस्सलाम के सामने पहाड़ के दामन में वसी व अरीज़ खुले और साफ़ सुथरे मैदान में नुमायाँ तौर पर 2 मंजिला इमारत की शक्ल में मौजूद है। ना वो छोटे कमरे हैं, ना ही किसी जगह कोई चबूतरा मौजूद है। हरम शरीफ की जानिब इसका एक मरकज़ी दरवाज़ा खुलता है। इस इमारत में दाखिल हों तो एक वसी और दीदा ज़ेब हॉल जिसके चारों जानिब लकड़ी के शीशे वाली खूबसूरत अलमारियां हैं और उनमें किताबें सजी हुई हैं। बिल्कुल सामने
منتظمین لائبریری کی میزیں ہیں، اندر کی جانب کمرے ہیں جہاں لائبریری کے امور کی انجام دہی کی جاتی ہے۔ انتہائی بائیں جانب لائبریری کے محتمم اعلیٰ کا دفتر ہے اور اس مکتبہ مکہ مکرمہ کی چھت پر نصب حسین فانوس اس کی دلکشی میں اور اضافہ کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جائے پیدائش یعنی یہ گھر اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ وقت، حالات اور زمانے کے ہاتھوں ایک سے زیادہ بار اپنی ظاہری شکل و صورت بدل چکا ہے۔ کبھی یہ مقدس گھر اپنی جگہ پر قائم مسجد بنا اور کبھی مسجد سے دوبارہ گھر بنا اور پھر آخر کار مکتبہ کی صورت اختیار کر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت عقیل بن ابی طالب نے جو بنی ہاشم کے بڑے تھے اسے بیچ دیا۔ پھر ان کی والدہ میں سے ان کی اولاد میں سے کسی نے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے آگے فروخت کر دیا۔ اس نے اسے اپنے مکان کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ عباسیہ دور میں ہارون رشید کی والدہ 171 ہجری میں حج کو آئیں تو یہ مکان خرید کر دار یوسف سے الگ کر دیا اور مولود نبی کو مسجد بنا دیا۔ 579 ہجری کے بعد وقتاً فوقتاً یمن اور مصر کے سلاطین نے اس کی مرمت کرائی۔ 1009 ہجری میں سلطان محمد خان نے اس پر بڑا گنبد اور مینار تعمیر کروا دیا اور یہاں ایک مدرسہ قائم کر دیا گیا۔ سن 1343 ہجری میں یہ عمارت منہدم ہو گئی تھی جسے شیخ عباس بن یوسف نے اپنے ذاتی اخراجات سے تعمیر کرنا شروع کیا تھا، لیکن 2 ماہ کے بعد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ ان کے خلیفہ رشید الشیخ امین نے یہ کام مکمل کروایا۔ مرحوم نے یہ وصیت کی تھی کہ یہاں پر ایک عالی شان لائبریری بنوائی جائے جس سے طلبہ اور علماء استفادہ حاصل کریں۔ چنانچہ اس وقت عوام کے لیے ایک عالی شان لائبریری بنی ہوئی ہے اور دروازے پر مکتبہ مکہ مکرمہ لکھا ہوا ہے، مگر حج اور عمرے کے لیے جانے والے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اور آپ سب کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ عمرہ یا حج پر جانے والے زائرین کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت میں سے حرم شریف کی حدود میں قائم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش پر بھی حاضری دیں، اور اس لائبریری، اس جگہ کو دیکھ لینا اور پہنچ جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی مکہ اور مدینہ میں اپنا مہمان بنائے اور ان زیارت گاہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق بخشے۔ اگر آپ سب کو بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی زیارت کے ساتھ اور معلومات کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔